آئے اور کہا دجال آنے والا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دجال آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یعنی کب آئے گا، کیسے آئے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ آنے والا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، اللہ کی قسم بہت عجب بات فرمایا، اس کے آنے کے 3 سال پہلے، یعنی دجال آنے والا ہوگا اس کے 3 سال پہلے، جس میں پہلا سال ایسا ہوگا جس میں یوں سمجھو کہ 30% آسمان سے بارش کم ہو جائے گی اور زمین سے دانا اگنا کم ہو جائے گا۔ کتنا پرسنٹ؟ 30% کم ہو جائے گا، یعنی مہنگائی بڑھے گی۔ ظاہری بات ہے، آسمان سے جب پانی نہیں آئے گا اور زمین میں اناج نہیں اگے گا تو مہنگائی بڑھے گی اور لوگ پریشان ہوں گے۔ کہا اس کے بعد جب دوسرا سال آئے گا تو یوں سمجھو کہ 60% آسمان سے پانی نہیں آئے گا اور 60% زمین سے اناج نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہوگا، ڈالر ہوگا، پاؤنڈ ہوگا، مگر آسمان سے چونکہ پانی نہیں آیا ہے اور زمین سے اناج نہیں ہوگا ہے تو سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے گا، تیسرا سال آئے گا، 3rd ایئر آئے گا، پورے سال آسمان سے پانی آئے گا ہی نہیں، ایک ڈراپ بھی آسمان سے پانی کا نہیں آئے گا اور زمین میں سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، اور لوگ اتنے پریشان ہوں گے، بھوک سے پریشان ہوں گے، پیاس سے پریشان ہوں گے، گرمی سے پریشان ہوں گے۔ ایسے 3 سال گزریں گے جس میں پہلے سال میں تقریباً 30% اناج کم ہو گیا، دوسرے سال میں 60% اناج کم ہو گیا، اور تیسرے پورے سال میں یعنی 12 منتھس میں نہ آسمان سے پانی آ رہا، نہ زمین سے دانہ اگ رہا، اور لوگ بھوک کے مارے روٹی کے واسطے، کھانے کے واسطے تڑپ رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال آئے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں کھانا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ رکھا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا تم بھوکے ہو نا، آ جاؤ، اور اتنا اچھا کھانا نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ دوڑتے دوڑتے اس کے پاس آئیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، دجال کے دونوں ہاتھوں میں کھانا ہوگا، جس نے بھی ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا اللہ اس کے ایمان کو چھین لے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ بولو نا، وہ کیونکہ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا۔ ہمارے نبی نے کبھی اپنی مرضی سے کچھ کہا؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، روایت پوری نہیں ہوئی، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اس کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، گرم گرم روٹیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی، ہو سکتا سالن ہوگا، ہو سکتا فروٹ ہوگا، مطلب وہ کھانا ہوگا جس کی لوگوں کو ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں کھانا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس نے دجال کے ہاتھ میں سے ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا، یہاں لقمہ زبان پر جائے گا، یہاں دل سے اللہ ایمان کو نکال لے گا۔ اور ہمارے نبی نے کہا تو بولو یہ ہوگا ہی، ہم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جو ہونے والا وہ ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کی زبان ہوتی تھی، بولو کلام اللہ کا۔ ہمارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، بولو کلام۔ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کے گھر پر یہ بات کہی اور ہمارے نبی چلے گئے، اور ہمارے نبی یہاں صحابہ کرام نے رونا شروع کیا، صحابہ کرام دھاڑے مار کے روتے کہ اگر دجال آ گیا اور ہم کو بھوک لگی ہوگی اور اگر ہم نے اس کے ہاتھ سے کھانا کھایا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہم بے ایمان ہو جائیں گے، ہم جہنمی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، یہاں صحابہ کرام کا رونا شروع ہوا، وہاں حضرت اسما کا رونا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت اسما کے گھر کے دروازے کو ایسے پکڑا اور دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا، ما بالکم، کیا ہوا، تم سب رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت اسما نے اندر سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ایک دن ہم کو کھانا نہیں ملتا،
حضرت اسما کا جملہ سننا، اللہ کے رسول اگر ایک دن ہم کو کھانا نہیں ملتا، دوسرے دن اگر کھانا ملتا ہے لیکن ہم کو روٹی پکانا ہوتا ہے تو ہم کو اتنی بھوک لگی ہوتی، ایسا ہوتا کب روٹی پکے گی، کب روٹی پکے گی، کب روٹی پکے گی، تو ہم ایک دن کے بعد ہم کھانا نہیں ملے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، تو یہاں پورا سال نکل جائے گا، پورا سال جس میں آسمان سے پانی نہیں آئے گا، زمین میں دانا نہیں آئے گا، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں اناج نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں کسی کا پیٹ بھرا نہیں ہوگا، تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ جب دجال آئے گا تو ہمارے ہاتھ آگے بڑھ جائیں گے، اور اللہ کے رسول آپ قسم کھا کر گئے کہ اگر ہم نے کھا لیا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، تو ہمیں رونا اس بات کا آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے۔ بھئی سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ پوچھنے والی کون حضرت؟ اسما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، کریں گے عمل کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میرا کلمہ پڑھنے والا امتی جو ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اس زمانے میں جب آسمان سے پانی نہیں آئے گا، زمین میں دانا نہیں اگے گا، لوگ کھانے کے واسطے ترستے ہوں گے، لوگ روٹی کے واسطے ترستے ہوں گے، لوگ اناج کے واسطے ترستے ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت میرا جو پیارا امتی ہوگا اس کا کھانا وہی ہوگا جو آسمان کے فرشتوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک بار سبحان اللہ کہے گا سمجھو اس کا پیٹ بھر جائے گا، ایک بار الحمدللہ کہے گا جنت کے نہر کا پانی اس کے گلے میں آ جائے گا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا پیٹ مکمل بھرا ہوا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن وہ میرا امتی جس کو ذکر کرنے کی عادت ہوگی، جس کو ذکر کرنے کی عادت ہوگی، جب وہ دجال اس کے سامنے آئے گا اور روٹی لے کر آئے گا، گرم گرم روٹی لے کر آئے گا، تو وہ دجال کو کھل کر کہے گا کہ چلا جا، تو دجال ہے، مجھے تیری روٹی سے مطلب نہیں ہے، تو زمین کا کھانا کھلا رہا ہے، مجھے میرا پروردگار جنت کا کھانا کھلا رہا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنی زندگی میں اس کی عادت بنائی ہوگی۔ کس کی عادت؟ ذکر، کلمہ طیبہ، بولو لا الہ، اور صرف زبان پر نہیں، کہاں اترے؟ تو میں نے کہا نا، ایک بزرگ تھے، میں نے کتاب میں پڑھا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک پیرٹ پالا تھا۔ پیرٹ سمجھتے ہو آپ؟ تو سمجھتے ہوئے نا، انگریزی میں تو طوطا، اردو میں اس کو کہتے طوطا اور انگریزی میں پیرٹ، اور ہم لوگ خاص کر کے ہماری زبان میں پوپٹ بولتے ہیں۔ تو اور آپ کو معلوم ہے پیرٹ ایک ایسا پرندہ ہے جو بولتا ہے، بولو جو بولتا۔ اچھا، وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس کو پنجرے میں بند نہیں کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ علماء کرام سے مسئلہ پوچھنے کا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، میرے جیسے نالائق کو نہیں پوچھنے کا۔ میں تو اتنا بتاتا ہوں کہ وہ بزرگ نے ایک طوطا رکھا تھا، اور وہ طوطا اتنی محبت کرے اللہ والے سے، اتنی محبت کرے وہ بزرگ سے کہ وہ طوطا آئے اور وہ جو بزرگ کے پاس کچھ ہو کھانے کا تو اس کو کھلا دے، پھر وہ طوطا اڑ جاوے۔ ایک دن وہ بزرگ جو تھے نا اللہ کے ولی، ان کو خیال آیا کہ طوطا روزانہ میرے پاس آتا ہے، مجھے اس کو بھی تو دین سکھانا چاہیے۔ یعنی اتنی فکر تھی کہ اچھی بات تو جانور کے کان تک بھی جانا چاہیے، اور قرآن کریم نے تو ہم کو حکم دیا کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے نا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا، برائیوں سے روکتا ہے، بھلائی کے کام کرتا، اور اللہ فرماتے یہی وہ ہے جو قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو وہ طوطا، وہ پیرٹ، پوپٹ اڑ کر آیا تو بزرگ نے اس کو کلمہ سکھایا، بولو لا الہ الا اللہ، نہیں بولو نا لا الہ الا اللہ۔ وہ طوطا، وہ پیرٹ، اس نے وہ کلمے کو یاد کر لیا، بائی ہارٹ ہو گیا۔ اب وہ طوطا جب بھی آتا نا تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ایسا ہو گیا کہ وہ گاؤں کے اندر وہ بزرگ کا پوپٹ اور اس کا طوطا مشہور ہو گیا، کیونکہ یہ آئے تو بھی کلمہ پڑھے، یہ اڑے تو بھی کلمہ پڑھے، کسی درخت پر بیٹھے تو کلمہ پڑھے، ارے کسی کے چھت پہ جا کے بیٹھے تو کلمہ پڑھے، بلکہ گاؤں والے کہتے رہے دیکھو 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 وہ جو پیرٹ ہے نا وہ فلاں بزرگ کا ہے، کیونکہ ہمارے باقی جتنے طوطے ہیں وہ اپنی زبان بولتے ہیں، یہ وہ طوطا ہے جو کیا پڑھتا ہے؟ کلمہ پڑھتا۔ ایک دن صبح کا وقت اور وہ بزرگ بیٹھے اور وہی پیرٹ آیا اور ایسے بیٹھا ہوگا اور کوئی بلی وہاں پر ہوگی، اب اس نے ایسے جھپٹ کے وہ
طوطے کے اوپر حملہ کیا ایسے وہ گلا دبایا. اب جیسے گلا دبایا وہ جو پوپٹ تھا نا پیرٹ تھا اس کی اندر کی آواز آئی جو ٹین ٹین کی آواز آتی وہ آواز آئی اور وہ مر گیا. بولو وہ طوطا مر گیا. وہ جو بزرگ تھے نا ہاں ہاں ایسی زور کی چیخ ماری اور رونے لگے. ایک دن گزر گیا رو رہے, 2 دن گزر گیا رو رہے, 3 دن گزر گیا رو رہے. نہ بزرگ کھانا کھا رہے نہ وہ اللہ کے ولی برابر پی رہے, بس تھوڑا بہت کھایا تھوڑا بہت پیا اور اس کے بعد رونا اور وضو اور نماز. اب پورا گاؤں جمع ہو گیا. کہا حضرت کیا معاملہ ہے, کیونکہ پورا گاؤں ان کے ہاتھ پر بیعت تھا. کہا حضرت کیا معاملہ ہے, ایک طوطا مر گیا, اس میں آپ 1 دن رونا 2 دن رونا 3 دن رونا. ٹھیک ہے آپ کو محبت تھی 1 آور رو لیتے 2 آورز رو لیتے, یہ تو پورے 3 دن ہو گئے اور آپ کھانا بھی برابر نہیں کھاتے, آپ پانی بھی برابر نہیں پیتے, آپ وضو کرتے نماز پڑھتے وضو کرتے نماز پڑھتے آپ روتے. اس میں ایک گاؤں کا کوئی بڑا پہلوان تھا جو شکار کرنے والا تھا. اس نے کہا حضرت یہ رونا بند کرو, ایک طوطا مر گیا نا میں شکار کر کے 100 طوطے آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا, آپ کو جو پسند آئے لے لینا, لیکن آپ ہمارے گاؤں کے ولی ہیں, آپ اس طریقے سے روگے تو اچھا نہیں. تو اللہ کے ولی نے پھر زوردار اللہ کہہ کے چیخ ماری اور کہا اس لیے نہیں روتا کہ طوطا مر گیا. بولو اس لیے نہیں روتا کہ ہاں وہ پوپٹ مر گیا اس لیے نہیں روتا. میں بھی جانتا ہوں پرندہ تھا مر گیا اس لیے نہیں روتا. روتا اس لیے ہوں کہ جب یہاں آتا تھا تو کلمہ پڑھتا تھا, اڑتا تھا تو کلمہ پڑھتا تھا, یہ درخت پر جاتا تھا تو کلمہ پڑھتا تھا, کسی کے چھت پر جاتا تو کلمہ پڑھتا, کھانے سے پہلے کلمہ پڑھتا, کھانے کے بعد کلمہ پڑھتا. لیکن جب موت نے اس کے اوپر حملہ کیا تو کلمہ رخصت ہو گیا اور جو اصل آواز تھی وہ باہر آ گئی. تو بزرگ نے کہا مجھے بھی ڈر لگتا, قرآن کریم میں کہا ہے ملک الموت ہم پر بھی حملہ کرے گا, میں موت کا فرشتہ ہم پر بھی حملہ کرے گا. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. کبھی آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھنا, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, اللہ فرماتے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح پر حملہ کرنے والے ہیں. تو جب ملک الموت ہم پر حملہ کرے گا, ایک بلی نے حملہ کیا ملک الموت کی شکل میں, جب پوپٹ پر حملہ کیا پیرٹ پر حملہ کیا اصلی آواز باہر آ گئی اور کلمہ رخصت ہو گیا. جب ملک الموت ہماری روح نکالے گا ہو سکتا ہمارا بھی کلمہ رخصت ہو جائے گا اور اصلی آواز باہر آئے گی. میرا دکان, میرا گھر, میرا مکان, پاؤنڈ, میرا موبائل, ہماری اصلی آواز یہی ہے میرا موبائل. تو کیا کریں گے میرے پیارو, کیا کریں گے؟ تو ہم نے آج تک میرے پیارو آج ایک ارادہ کرو, ایمان کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بتاؤ نا, ساتھ میں بولو نا, میں بتاتا ہوں طریقہ انشاءاللہ, میں بھی کروں آپ بھی کریں. بولو ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اور ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا, میں کیا بتاؤں گا نالائق, اللہ نے بتایا. ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ کہ قرآن حدیث کی بات جب آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے کہہ دو کہ میں اس کو سنوں گا. بولو انشاءاللہ. اور اس کے بعد کہو کہ جو اللہ رسول نے کہا میں عمل کروں گا. اور سب کرنے کے بعد پھر کہنے کا اللہ میرے کو معاف کر دے. عمل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہو رہی مسجد نبوی میں, حضرت بلال اذان دیتے, قسم کھا کر کو وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا جب حضرت بلال اذان دیتے ہوں گے اور نماز پڑھانے کے لیے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا. وہ حضرت بلال نے اذان دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی اپنے گھر میں تیاری, نماز کی تیاری کرنا, ہم تو تیاری کرتے بھائی, باتھ روم میں گیا, ٹوائلٹ میں گیا, وضو کیا, مسواک کیا, ہم نے نماز کی تیاری کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت فاطمہ آئی اور کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو, آپ روتے کیوں ہو؟ جب اذان ہوتی ہے آپ کو رونا آتا ہے, بھائی اذان ہوتی ہے آدمی جواب دے گا. اذان ہوئے تو حدیث پاک میں لکھا ہے ایک جملہ کہنے کا, مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو کہہ دو مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا, اور اس کے بعد اذان کا جواب دو. آدمی اذان کے بعد وضو کی تیاری کرے. اور حضرت علی روئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا, حضرت بینی و بین اللہ, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے.
فاطمہ تم اپنے کام میں رہو، یہ میرا اور میرے اللہ۔ تو حضرت فاطمہ تھوڑی اداس ہو گئی، تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تو اداس مت ہو، یہ اصل معاملہ ایسا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ اب مجھے مسجد میں جانا ہے، اب مجھے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، آگے ہمارے نبی ہوں گے اور میں پیچھے رہوں گا، معلوم نہیں اللہ میری نماز کو قبول کرے گا یا میرے منہ پہ مار دے گا۔ یعنی پڑھتے تھے نماز اور وہ بھی مسجد نبوی میں، اور امام الانبیاء ہے، اور تڑپتے تھے کہ معلوم نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اصل ایمان کی نشانی ہے کہ سنیں گے بولو انشاءاللہ، عمل کریں گے بولو انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ سے معافی مانگنا، اور یقین رکھو میرے پیارو، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یقین رکھو، گناہ نہیں کرو گے، ایک یقین بناؤ کہ ایک دن اس کو جواب دینا ہے۔ ارے بولو ایک دن اللہ کو جواب۔ ایک صحابی، آپ نے نام سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم، ثعلبہ، کیا نام؟ ہمارے شاید یو کے میں تو، ہمارے انڈیا میں تو ایسا نام میں نے نہیں دیکھا۔ ثعلبہ، کیا نام؟ حضرت ثعلبہ، ان کی عمر ہوگی تقریباً 18-19 ایئرس، یعنی بالکل ینگ، جوانی کے آ گئے جوانی میں۔ سننے جیسا واقعہ، کون بولو؟ حضرت ثعلبہ، ساتھ میں بولو نا، کون؟ حضرت ثعلبہ۔ کیا ہوا میرے دوستو؟ ایمان کس کو کہتے؟ ایمان کی مضبوطی کس کو کہتے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ثعلبہ، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام اتنا ایکٹیو ہو کر کرے، اتنے مضبوط ہو کر کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام کہیں بھیجنا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے این ثعلبہ، بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ اور وہ ینگ آدمی، بالکل صحابی، مضبوط جوان، کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کام کے لیے بھیجا کہ وہ صحابی کے گھر میں یہ امانت یا تو کچھ پہنچانا تھی، یا امانت لینا تھی، یا کچھ کہنا تھا، یا کچھ بولنا تھا۔ یہ وہاں، اب اس زمانے کے گھر وہ ہماری طرح تو گھر ہوتے نہیں تھے، اب چھوٹا سا جھوپڑا تھا۔ اب وہ جن کے گھر پر جانے والے تھے ان کی بیوی غسل کر رہی ہے، بولو ان کی وائف کیا کر رہی ہے؟ غسل کر رہی ہے۔ یہ آئے، اب شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے پہنچے تو ہم اپنی نگاہ کو جھکاتے ہوئے، ارے بولو نگاہ کو۔ یہ جوان تھے، انہوں نے دیکھنا شروع کیا، وہ غسل کر رہی ہے، انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ شاید کچھ دیر دیکھا ہوگا کہ اچانک ان کو خیال آیا کہ میرے نبی کو پتہ چل جائے گا، میرے اللہ نے تو دیکھ ہی لیا تو میں کیا کروں گا۔ سننا، وہ خیال آنا تھا کہ حضرت ثعلبہ وہاں سے واپس آئے، آدھے راستے پہنچے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دور ہے، یا آدھے راستے میں کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں جاؤں گا، وہاں تو اللہ نے وہی بھیج دی ہوگی، کہ ثعلبہ نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا۔ میں تو نبی کی امانت دینے گیا تھا، یا نبی کی امانت لینے گیا تھا، اس میں مجھے کسی عورت کو اس طریقے سے دیکھنے کا حق نہیں تھا، شریعت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے، مجھ سے گناہ ہوا۔ لیکن حضرت ثعلبہ کا بدن کانپنے لگا کہ وہاں جانے سے پہلے اگر وہی آ گئی اور میرے نبی نے میرا چہرہ پھیر دیا، مجھے نہیں دیکھا تو میرا کیا ہوگا۔ انہوں نے پورا پلان بدل دیا، نہیں گئے ہمارے نبی کے پاس، جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں گئے، اور معلوم نہیں کیسا ان کا رونا ہوگا۔ اللہ آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا، اللہ میں نبی کے کام کے واسطے گیا تھا، میں نبی کی خدمت میں گیا تھا، ایسا لگتا اللہ تو بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے نبی بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اور میرے نبی نے اگر چہرہ پھیر دیا، میری طرف نہ دیکھا تو میرا کیا حال ہوگا۔ کون سے صحابی؟ بولو حضرت ثعلبہ۔ وہ تو تقریباً 3 دن گزر گئے، اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن پہلے میں نے ثعلبہ کو کوئی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ ثعلبہ واپس نہیں آئے، تو آئے ثعلبہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم نے ان کو جنگل میں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہوا ہوگا، چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے، بولو چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ ایک دن اور گزر جاتا ہے، چوتھا دن گزر جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو پوری بات بتاتے ہیں اور کہتے بلا لو ثعلبہ کو، بلا لو، کہہ دو تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، اور آپ بھی راضی ہو جاؤ اسے۔ وہ تڑپ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ تڑپ رہا ہے کہ شاید میرے نبی کو پتہ چل گیا اور میرے نبی ناراض ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کو بلاتے، ایک حضرت عمر کو بلاتے اور ایک حضرت سلمان فارسی کو بلاتے، اور دونوں کو کہتے کہ دیکھو جنگل میں جاؤ، اب یہ جا رہے جنگل میں جا رہے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ
جنگل میں گئے اور فوراً ایڈریس مل گیا اور ہم کو لوکیشن کا پتہ چل گیا. اب حضرت سلمان فارسی ڈھونڈ رہے, حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈ رہے, حضرت عمر بھی ڈھونڈ رہے. ایک کوئی بوڑھے آدمی ملے وہاں جنگل میں, تو حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی نے پوچھا آپ نے کوئی جوان کو دیکھا ہے؟ 19-20 ایئرس کا جوان دیکھا؟ تو وہ بوڑھے میاں رونے لگے, کہا دیکھا تو ہے, اس کا رونا مجھے رلاتا ہے, اس کا رونا مجھے رلاتا ہے. اور کتنی مرتبہ میں نے دیکھا وہ پہاڑ پہ جاتا, ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ سے وہ سوسائڈ بولتے ہیں, وہ کود جائے گا, انتقال ہو جائے گا. میں اس کو جا کے منع کرتا ہوں. حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی نے کہا ہم انہی کو ڈھونڈنے آئے, ان کا نام ثعلبہ ہے, وہ 19-20 سال کے جوان ہے, کہاں ہے؟ تو کہا بس وہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ. جب حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہے ہیں, اور رو رو کر اور اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہیں. ارے میرے پیاروں, کسی نے کچھ کھایا نہ ہو, پیا نہ ہو, نہایا نہ ہو, کپڑے نہ بدلے ہو. یہ دونوں گئے اور جا کر کہا ثعلبہ اپنا سر اٹھاؤ, اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور نبی بھی تم سے راضی ہو گئے. بس انہوں نے سر اٹھایا, حضرت عمر کو دیکھا, حضرت سلمان فارسی کو دیکھا, دونوں کے گلے لگ کے بہت روئے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نبی کے کام سے نکلا تھا, امانت ادا کرنے گیا تھا. لیکن انہوں نے کہا اب تو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ثعلبہ آ رہے, ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا یا ثعلبہ, اے ثعلبہ آ جاؤ, اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا, میں تم سے راضی ہو گیا. یہاں ہمارے نبی نے گلے لگایا, گلے لگا کے کچھ دیر گزری ہوگی, ثعلبہ نے ایک دعا مانگی, اللہ اب تو بھی راضی ہو گیا, میرے نبی بھی راضی ہو گئے. میں تو یہی ڈرتا تھا کہ کہیں میں مر گیا اور میرا اللہ ناراض رہا تو, کہیں میں مر گیا میرا نبی ناراض رہا تو. اب تو نبی کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا, نبی راضی ہو گیا, اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. کلمہ پڑھا اور وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا گناہ ہوا تھا, کیا گناہ ہوا تھا؟ آنکھوں کا ایک غلط استعمال ہوا تھا نا, اور ہم پورے موبائل میں ہو آنکھوں کو پھاڑ دیتے. میرے پیاروں, تراویح میں کھڑا ہونا ہو, باقاعدہ تراویح میں اندازہ لگایا جاتا, وہ مسجد میں 1 hour 10 minutes, وہ مسجد میں تراویح 1 hour 15 minutes, کہا وہاں کبھی نہیں جانا تراویح پڑھنے, 1 hour 20 minutes. کیوں؟ پاؤں دکھتے نا ہمارے, تراویح میں ہمارے پاؤں دکھتے نا. یہ ہماری قرآن سے محبت ہے نا. اور موبائل میں کتنے گھنٹے بیزی ہوتا ہے, صبح ہوئی موبائل میں انگلی کر رہا, پوچھ رہا ہے, دیکھ رہا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, کبھی پب جی میں جا رہا, کبھی گیم میں جا رہا, کبھی موبائل میں زنا کر رہا, کبھی موبائل میں چوری کر رہا, کبھی موبائل میں الزام لگا رہا, کبھی موبائل میں جھوٹ بول رہا, کبھی موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھتا. ارے 3-3 4-4 گھنٹے گزر جاتے میرے پیارے دوستوں, 3-3 4-4 گھنٹے گزر جاتے. اگر تراویح میں 1.5 گھنٹے میں ہمارا پاؤں دکھتا, 3-4 گھنٹے ہم جو گناہ کرتے ہیں, اگر اللہ ہماری آنکھوں کو پھوڑ دے تو ہمیں آنکھ کون واپس دے گا؟ اور یہ اللہ نے لکھا قرآن میں. قرآن کی بات کر رہا ہوں, سورہ یاسین, اللہ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا, آنکھیں نکال دوں گا, آنکھیں نکال دوں گا, تجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے راستے میں چلانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ سورہ یاسین میں لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ, نہیں آتے سورہ یاسین؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں چاہوں گا تیری آنکھوں کو سپاٹ کر دوں گا, تیری آنکھوں کو ختم کر دوں گا اور راستہ بھٹکا دوں گا. اللہ کہتے فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. کون سی طاقت تجھے آنکھ میں واپس روشنی عطا کرے گی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ایمان بچاؤ. اور ایمان بچانے کے لیے میں نے آپ کو کہا 4 کام کرو. آج سے طے کر لو اللہ رسول کی بات سنیں گے انشاءاللہ. یہ موبائل میں یہ سب ایپیسوڈ, یہ فلم اور وہ فلم, اور موبائل میں اس کو سنیپ چیٹنگ ہو رہی ہے, وہ اب تو رمضان کا آخری عشرہ آ گیا. اب سوچو رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا سناٹا ہوتا ہے, اور اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہوگا, مقربین اور مقربات کو دیکھا ہوگا, وہ اللہ کے ذکر میں لگے, کوئی تہجد میں لگا, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگا کے رکھا. اور ہمارا جوان اس وقت بھی ننگی عورتوں کو دیکھ رہا ہے موبائل میں. کم سے کم رمضان کا تو خیال کر لینا,
رمضان کا تو احترام کر لے اور قرآن پاک کی تلاوت کر لے. آج میں وہاں تھا مسجد میں نے یہی کہا قرآن پاک کی تلاوت کر لے. قسم کھا کر کہو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام ہے؟ میں نے آج ہی دوپہر میں سنایا, آپ کو بھی سناتا ہوں. آپ نے شاید سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا. ایک قبیلہ بنو تیم, بولو قبیلہ, ایک قبیلہ بنو تمیم ہوتا ہے. یہ ایک مدینے سے کافی دور قبیلہ جس کا نام تھا قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. کیا ہوا, اس قبیلے کے 16-17 آدمی سب بزنس کے لیے میں نے گاؤں سے شہر میں آ رہے, مدینہ سٹی میں آ رہے. اور بزنس کیا ہے, لینڈ کا بزنس کرنا ہے, زمین کا کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, اور کھجور کا بزنس کرنا ہے, کھجور کے درخت لگانے تو آئے. اچھا, یہ جو 17 یا 18 آدمی جو قبیلہ بنو تیم سے آئے نا, اس میں ان کے اندر ایک جوان تھے, جوان, جن کا نام تھا قیس. بولو کیا نام تھا؟ اور ان کی عربی زبان, یعنی عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, تلاوت, اتنی اچھی عربی بولے, اتنی اچھی عربی بولے کہ سب لوگ باقاعدہ ان کا ادب کرتے تھے کہ یہ ہمارے عربی کے پروفیسر ہے, یہ ادیب ہے. اور ان کی باتوں کو سنا کر, اور وہ پورے راستے میں اشعار سناتے سناتے آتے تھے. خیر یہ لوگ مدینہ میں آ گئے, بولو مدینہ میں آ گئے. ان کو جو بھی کاروبار کرنا تھا وہ سب میٹنگ ہو گئی. آخر میں کسی نے ان کو مدینے میں کہا کہ آپ تو بہت اچھی عربی بولتے. تو قیس نے کہا میں نے بہت محنت کی ہے, یہ عربی زبان میں کیا کیا محاورے ہوتے وہ سب مجھے معلوم. تو کسی نے ان کو کہا کہ یہاں مدینے میں بھی ایک ہے, وہ بھی بہت اچھی عربی بولتے. تو قیس نے کہا کون ہے, مدینہ شہر میں کوئی؟ کہا نام محمد ہے. بولو صلی اللہ ہو. ان کو بڑا عجب لگا کہ نام محمد ہے, اور وہ کہا مجھ سے بھی اچھی عربی بولتے. کہنے والے نے کہا وہ تو وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا, باقی اندازہ یہ ہے کہ تم سے بھی اچھی عربی بولتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو یہ قیس اپنے سب ساتھیوں کو لے کر آئے کہ ہم کو سننا ہے, دیکھیں تو صحیح کون محمد ہے. جب قیس آئے ہیں اور 17-18 کو لے کر آئے ہیں, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو چونکہ وہ امیر تھے, آگے آئے, آگے آ کر کہا انت محمد, آپ محمد ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے کہا محمد ہو. کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت العربیہ الفصحی, آپ بہت ہی اچھی عربی بولتے ہو. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو کہنے لگے یار سارا مدینہ کہتا ہے کہ محمد بہت اچھی عربی بولتے, آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. اور سچ بتاؤ نا, جامعہ موسک والے, ہمارے نبی کو لکھنا آتا تھا. جامعہ مسجد والے بولو نا, ہمارے نبی کو پڑھنا آتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ, نہ آپ کو لکھنا آئے گا نہ آپ کو پڑھنا آئے گا, پھر بھی میں تمہیں علم کا سمندر بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. نے علم کا سمندر بنایا. تو ہمارے نبی نے کہا قیس کو, کہا قیس تمہاری عربی بہت اچھی ہوگی, باقی مجھے لکھنا پڑھنا. تو کہا مدینے والے کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا بولتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا مدینے والے بھی صحیح کہتے ہیں, کیونکہ میں نہیں بولتا ہوں, زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. تو قیس اور آ گیا, کہا کچھ سنائیے. ہمارے نبی نے کہا نہیں, آپ آئے نا, آپ پہلے کچھ سنا دیجئے. تو انہوں نے قیس نے کہا نہیں, پہلے میں آپ کا سنوں, اگر آپ کی عربی کو دیکھوں کہ آپ کی عربی کا معیار کیا ہے. میرے دوستو ہمارے نبی نے سنانا شروع کیا. پڑھیں گے آپ لوگ, پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ ارے ہاں بولو نا, پڑھیں گے نا. کیا پڑھا ہمارے نبی نے, کیا پڑھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس اتنا ہمارے نبی نے پڑھا, جتنا حدیث میں لکھا اتنا ہی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی. یہاں ہمارے نبی ٹھہر گئے. اب آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا تلاوت کرنا بڑے ادب کے ساتھ ہوتا. آپ کی گردن مبارک جھکی تھی, آپ نے جب فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کر رک گئے, قیس کی طرف دیکھا تو ان کا تو چہرہ پورا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا.
تو ہمارے نبی نے کہا میں نے سنا دیا، اب آپ سنائیں۔ انہوں نے روتے روتے کہا عائد علیہ، ایک بار اور سنا دو۔ تو ہمارے نبی نے کہا آپ نہیں سنائیں گے؟ اب میں سناؤں گا، قول بشر ہوگا، آپ سنا رہے ہو ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو اوپر والے کا ہی کلام ہے۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ سنا، چونکہ ان کی مانگ تھی، درخواست الرحمن سے سنایا۔ بولو یہ آیت پر آ گئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اس آیت پر آئے، اور وہ حضرت قیس اور ان کے جو ساتھی تھے، پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے کلیجہ اندر سے ہل رہا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا قیس کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایک بار اور آخری مرتبہ سنا دے۔ جب ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ سنا، ساتھ میں بولو کیا منظر تھا، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے یہ لوگ سارے صحابہ تڑپنے لگے۔ پڑھو نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس چارے اور حضرت قیس جیسے تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے مکمل کیا، قیس آگے بڑھے، کہا اس سے پہلے کہ میری موت آئے آپ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں ایمان قبول کر رہا ہوں۔ میرے پیارو، یہ قرآن پاک، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 باتوں کا ہم ارادہ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب اللہ رسول کی بات آئے گی تو کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ نمبر 2 عمل کریں گے۔ تو نمبر 2 کون کون تھے؟ میں نے کہا نا، ہم کو اگر دجال کے وقت میں اپنا ایمان بچانا ہے، ایک تو یہ طے کر لو کہ جو سنوں گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنوں گا، نمبر 2 عمل کروں گا، اور نمبر 3 پھر اللہ سے معافی مانگوں گا، اور نمبر 4 یقین ہوگا ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان بتایا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے اور بندیاں ہیں ان کی شان یہی ہوگی، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ نمبر 1 وَقَالُوا سَمِعْنَا، ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا، بولو ہم عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بولو آمین، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا۔ میرے پیارو، یہ آخری عشرہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا ایسی باتیں کہی جو دل کو واقعتاً بھاری پڑتا ہے، کیونکہ ایمان کو بچانا ہے میرے پیارو، اور دعا، اور ہمارا ایمان جا سکتا ہے۔ ارے بولو ہمارا ایمان، اگر ہمارا ایمان نہ جانے والا ہوتا تو ہمارے نبی نے باقاعدہ دعا مانگی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھے۔ بھائی دعا منگوائی کہ نہیں منگوائی؟ یہاں تک دعا منگوائی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ موت کے وقت مجھے کلمہ دے دے وے۔ آپ لوگ آمین کہنا، ہمارے نبی دعا منگوا رہے، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگوا رہے، اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ دے دینا۔ اور قرآن پاک میں ایک دعا آئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ایمان کے بعد ہمارے ایمان کو چھین مت لینا۔ اس لیے سب لوگ ارادہ کرو کہ اپنے ایمان کو بچاؤ گے انشاءاللہ۔ حالات بڑے خطرناک ہیں، اور سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہم سے ایمان چھیننا چاہتی ہے نا، وہ ہمارا موبائل ہے۔ بہت گناہ کرتے ہیں میرے پیارو، بہت گناہ کرتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگوں کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، ہاں یہ گھر میں ٹی وی ہے، بلکہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، اس گھر میں ٹی وی ہے۔ میرے پیارو، ہم ٹی وی کو تو کہاں چھوڑ دیے، اور کہاں سے کہاں نکل کر معلوم نہیں ہم نے موبائل میں ایسے گناہ کیے کہ شاید زبان پہ لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب لوگ ارادہ کرو، گناہ سے توبہ کریں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اس لیے آخری عشرہ ہے۔ ایک بات اور کہوں گا کہ ایک تو دعا مانگنا، بولو مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 2 قرآن پاک کی بولو تلاوت کرنا انشاءاللہ، اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اب یہ 10 دن میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا، آمین کہہ دیا۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا کر دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کر دی، برباد ہو جائے گا وہ کلمہ والا جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ ہمارے نبی نے اس پر کہہ دیا آمین۔
اس لیے استغفار بولو، استغفار کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگو، معافی تو ملتی ہے، بولو بے شک. اللہ معاف کرنے والا، بولو اللہ معاف کرنے، لیکن معافی کے ساتھ اور بھی ملتا ہے، اور بھی ملتا ہے. آپ استغفر اللہ کہتے ہو تو ہمارا دماغ یہ ہوتا ہے کہ میں نے استغفر اللہ کہا، میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے معافی مانگا. لیکن کچھ چیزیں ہم کو چاہیے وہ اللہ ہم کو دے دیتا ہے، تو فرشتے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ اس نے یہ تو مانگا ہی نہیں تھا. بھائی جیسے ہم کو کوئی اچھی کار چاہیے، کہا اللہ اس نے کبھی کار کے لیے تو دعا نہیں کیا تھا، کبھی گاڑی کے لیے تو دعا نہیں کیا، یہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا، اللہ تو نے یہ کیوں دے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ استغفار کرتا ہے اس کے دل میں جتنی جائز تمنا ہوتی میں پورا کر دیتا ہوں. اور یہ قرآن میں بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اب نبی کے نواسے، اللہ کی قسم نبی کے نواسے وہ ہے یعنی جنت کے جوانوں کے سردار، بولو جنت کے جوانوں کے سردار. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب جوان بن کر جائیں گے، لیکن جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور. تو ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سننا بیٹھے ہیں، اور کوئی شخص آئے اور آ کر کہا کہ میں بہت گاؤں سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں آسمان سے پانی نہیں برستا، یعنی ہمارے یہاں پانی. حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ بھائی یہ کہتے نا کہ دعا کریں گے اللہ پانی برسائے گا، یہ نہیں کہا جاؤ تم اور تمہارے گاؤں والے اللہ سے معافی مانگو، اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا. چلو وہ چلے گئے. ارے بولو وہ ایک اور آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی کے نواسے حسین پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہا پیسہ بالکل نہیں ہے، پیسہ بالکل نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے حضرت حسین تو دریا دل تھے، ارے کہہ دیتے میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ مدد کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن حضرت حسین نے فرمایا اچھا تمہارے گھر میں کھانے کا پرابلم ہے، پیسوں کا پرابلم ہے. کہا تم، تمہاری بیوی، تمہارے بچے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے کھانے کا معاملہ حل کر دے گا، تمہارے مال کا معاملہ حل کر دے گا. اچھا اب آپ کو تعجب ہوگا، تیسرے نمبر پر کچھ آئے اور آ کر کہا، کسی شخص نے آ کر کہا نبی کے نواسے حسین کچھ بات بتاؤ نا، وہ میرے یہاں شادی ہو گئی، کئی سال ہو گئے، میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوتی. بولو میری بیوی پریگننٹ نہیں. حضرت حسین نے وہی جواب دیا تم اور تمہاری بیوی جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری بیوی کو پریگننٹ کر دے گا. بولو سبحان اللہ. کتنے آ گئے؟ آسمان سے پانی تو اللہ سے معافی مانگو، پیسہ چاہیے بولو اللہ سے معافی مانگو، بیوی پیگننٹ نہیں ہوتی تو اللہ سے معافی مانگو. اب چوتھا ایک آدمی آ کہا کہ میں کھیت میں، میرا کھیت بھی ہے اور میرے باغات بھی ہے، اور میں کھیتوں میں کام بھی کرتا، باغات میں بھی کام کرتا، یعنی باغات میں پھل اور فروٹ آتے ہیں اور کھیت میں اناج آتا، جو پانی دینا وہ میں دیتا ہوں، لیکن جب پیداوار کا ٹائم آتا ہے، اناج کے اگنے کا ٹائم آتا تو میرے کو جیسا چاہیے ویسا نہیں ملتا. حضرت حسین نے ان کو بھی کہا تم اور تمہارے کھیت میں سب مزدوروں کو کہو کہ اللہ سے معافی مانگیے. اب یہ اتنے سارے واقعے ہو گئے نا، تو بعد میں حضرت حسین جب اٹھنے لگے تو کسی نے کہا نبی کے نواسے سب کو ایک ہی علاج. ہاں کوئی کہہ رہا کہ پانی نہیں تو استغفر اللہ پڑھو، کسی کے پاس پیسہ نہیں تو اللہ سے معافی مانگو، ارے وہ بیوی پیگننٹ نہیں ہوتی تو اللہ سے معافی مانگو، ارے کھیت میں اور باغ میں اناج برابر نہیں آتا تو اللہ سے معافی مانگو. ہاں کیونکہ وہ اگر ڈاکٹر ایسا ہو تو آدمی پھر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ وہ جا کے کہتا ڈائبٹیز ہے تو اس کو بھی وہی، پریشر ہے تو اس کو بھی وہی ٹیبلٹ، اس نے کہا میرا پیٹ خراب ہے تو اس کو بھی وہی ٹیبلٹ. ایسے ڈاکٹر ہوتے یہاں یو کے میں نہیں، ہمارے یہاں بڑا عجب مفتی صاحب ڈاکٹر ہوتے. آپ کو معلوم ہے ہم جب دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھتے تھے، ہمارے بھائی بھی حضرت مولانا مفتی صاحب وہ بھی ہم پڑھتے تھے، اور ہمارے کمرے میں ایک لڑکا، اس وقت ہماری عمر کتنی ہوگی، وہی 15-16 سال کی ہماری عمر ہوتی تھی، تو ہمارے کمرے کے بغل والے کمرے میں کوئی لڑکا رات کو بیمار ہو گیا. اب اس زمانے میں وہ گاؤں تھا، اس میں لائٹ بھی ہوئے نہیں ہوئے، مولانا اسماعیل بھی تو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے نا، موم بتی کی زندگی میں ہم گزارتے تھے. ہاں وہاں کینڈل ہوتی تھی، اسی میں ہماری تعلیم ہوتی تھی. تو وہ کیا ہوا کہ رات کو لڑکا کوئی بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا. اب وہ کہا کیا کرے، تو گاؤں میں ایک بوڑھا ڈاکٹر تھا، اس کے پاس گئے. وہ تو پہلے آنے کو تیار نہیں، بڑی کوشش کے بعد وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے چیک کیا، بولا انجیکشن دینا پڑے گا. ہاں کیونکہ انڈیا میں انجیکشن بہت جلدی پھٹافٹ مل جاتا ہے، ہاں انجیکشن دینا پڑا. آپ بھی انڈیا جاؤ گے نا، وہ سب پیراسیٹامول بعد میں، فاسٹ سروس.
وہ پیراسیٹامول اثر کرے گی 4 گھنٹے کے بعد، یہ ان فیو سیکنڈز تمہارا درد اچھا ہو جائے گا. تو وہ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا اور انجیکشن دے کر چلا گیا. اب وہ لڑکا جس کو انجیکشن دیا نا، میں نے اس کو کہا بھائی تیرے کو کچھ انجیکشن دیا تو بھائی انجیکشن دے تو کچھ لگتا نا. تو مجھے کیا تھا، وہ تو بیچارہ بخار میں تھا. کہا نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں تکلیف ہوئی. ہم نے پھر وہ موم بتی کینڈل آتے اس کو قریب آ کے دیکھا تو وہ تو تکیے پہ انجیکشن لگا کے چلا گیا. میرے پیارو، استغفار ایک ہی ٹیبلٹ ایسی ہے جو ہمارے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوست نے کہا کہ جو بھی آتا ہے آپ سب کو کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، یہ کیسا؟ اب سننا حضرت حسین نے کیا جواب دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جواب نہیں ہے، یہ قرآن کا جواب ہے. بولو سبحان اللہ. بولو کس کا جواب ہے؟ قرآن کا جواب ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کمپلین لے کر آئے ان کو تعویذ بعد میں دینا، پہلے یہ کہنا جاؤ کس سے معافی مانگو. اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے معافی مانگ لو، میرے سامنے توبہ کر لو، میرے سامنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو. اللہ فرماتے نمبر 1 میں آسمان سے پانی برساؤں گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 بے حساب حلال روزی عطا کروں گا. نمبر 3 اگر کوئی بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی تو پریگننٹ بھی بنا دوں گا، اس لیے کہ اولاد دینے والا کون؟ اور اللہ نے فرمایا تمہارے باغوں میں بھی برکت دوں گا، تمہاری نہروں میں بھی برکت دوں گا، تمہارے کھیتوں میں بھی برکت دوں گا. تو ایک استغفار بہت پیارا. تو یہ پورے 10 دن عادت بنا لو بھائی کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے جائیں گے. معافی تو ہوگی اور باقی جتنی ہماری ضرورت ہے وہ آٹومیٹک پوری ہو جائے گی. میں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں، کافی دیر ہو گئی، حالانکہ آج بہت تھکا ہوا آیا تھا میں. ہمارے حضرت مفتی صاحب کی برکت سے ورنہ میں تو مولانا احمد سیدات کو بولنے والا تھا کہ بیان کینسل کر دو. یہ ایسا تھکا ہوں میں، ایسا تھکا ہوں. میرے کو آ کے یہاں پہ شاید 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور 15 بیانات کروا لیے. اور میں بھی وکیل صاحب، میرے کو بھی وکیل بننا چاہیے تھا، کچھ سمجھ عقل ہونی چاہیے کہ نہیں. اب مولانا مفتی صاحب وہ لیسٹر میں پہنچ گیا اور وہ ایسٹر ہالیڈیز نا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے تو سب پوری مسجد پیک بیٹھے ہوئے. اور وہ بیٹھیں گے نا کیونکہ گھر میں بیوی کو دیکھ دیکھ کے تھکتے اور روزے کی حالت ہے. مولانا اسماعیل تو مسجد میں آ کے میں بھی وہ سب بیان کرو، وہ بولے ماشاء اللہ، وہ دوسرا بولتا ہے سبحان اللہ، تیسرا بولتا ہے الحمدللہ. وہ بیان کرتا گیا 2 گھنٹے تک بیان ہو گیا. اور کبھی ظہر کے بعد بھی بیان، پھر عصر بعد بیان، پھر دوسرے دن ظہر بعد بیان، پھر عصر بعد بیان، پھر تیسرے دن ظہر بعد بیان، پھر عصر بعد بیان. ہاں میں نے حکیم لیسٹر والوں کو کہا اچھا ہوا تم لوگوں نے میرے کو ٹکٹ نہیں دی ہے، تو کیا حال کر کے چھوڑتے. تو آج میں نے مولانا احمد سیدات کے بارے میں سوچا کہ میرا پیارا دوست ہے، اس کو کہہ دوں کہ بھائی آج کا دن تھوڑا میں آرام کر لوں. لیکن پھر میرے کو خیال آیا یو کے کا ہے نا، بھلے کہیں انڈیا کا ہوئے لیکن کہاں پہ بس گیا؟ یو کے والا بہت نچوڑتا ہے بھائی. اور معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہم انڈیا میں مفتی صاحب ہم بیان کرنے بیٹھتے نا، یوں کرسی پر بیٹھتے، ہم کو تھکن لگی ہوتی ہے لیکن مجمع ہم کو ہوش میں لے کے آتا ہے. یعنی ہم بے ہوش ہو کر بیٹھتے، مجمع ہم کو. یہاں الٹا ہے، کتنا بھی ہوش میں آ کے بیٹھو، سامنے ایسا بیٹھا جیسے بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بیٹھا نا کر کے یوں دیکھتا رہے گا. ایک بات میں سنا دو آپ کو، بہت پکی بات سنا دو، سنیں گے سب؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ. بیوی کی بات بولا تو ہنسی آئی آپ کو. مفتی صاحب میرے ساتھ بڑی گڑبڑ ہو گئی، سناؤ آپ کو؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ایک نے میرے کو پوچھا آ کر، وکیل صاحب آپ تو وکیل ہیں، جواب دے دیں گے آپ. مجھے کسی نے آ کر سوال پوچھا، مولانا اسلام میں کتنی شادی کر سکتا ہے؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں میں، ایک مرد اللہ نے طاقت دی ہے، کتنی شادی کر سکتا؟ ایک شخص نے میرے کو پوچھا، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کتنی؟ آپ نے تو کتنا جلدی جواب دیا، میں گھبرایا. میں نے کہا بھائی ایسے سوال میرے کو نہیں پوچھنے کا، یہاں جو مفتی صاحب ہوئے نا ان کو پوچھ لینے کا. تو مجھے کہتا آپ اتنا بڑا بیان کریں گے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے؟ اور وہ جوان میرے کو کہتا قرآن میں لکھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ارے اللہ کہتے ہیں کہ شادی کرو نا 1 2 3 4. میں نے کہا آگے پڑھ.
اللہ نے یہ تو لکھا ہے 4 شادی کرو, آگے کیا لکھا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ایسا ڈر لگتا ہو کہ اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی, نے پہلی والی کو چھوڑ دوں گا, تو بہتر ہے کہ کتنی. میں نے کہا بلکہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے اگر کسی کا دماغ بہت گرم ہوئے, بہت غصے والا ہوئے, اس کے لیے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ تو شادی مت کر ورنہ بیوی پر ظلم کرے گا. لیکن خیر اس نے میرے کو پوچھا اور اس نے آیت پڑھی. میں نے کہا تیرے کو تو معلوم ہے, پھر میرے کو کائے کو پوچھتا بھائی, تجھے تو فتویٰ کا جواب معلوم ہے کہ 4 نکاح کر سکتے, تو مجھے کیا اچھا. اور میں بیان کرنے کا بالکل ٹائم, اور میرے کو پوچھتا کتنی عورتوں سے اسلام نے اجازت دی, اور اس نے ہی جواب دے دیا کتنی. پھر میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, یہ تو ہم لوگ 4 کرتے نہیں. میں نے کہا کیا عجیب بات؟ مجھے کہتا ہے شادی کتنے حروف ہے؟ ارے شادی میں حروف کتنے؟ شین, الف, دال, یا کتنے ہوئے؟ بولتا ہر حرف بتاتا ہے کہ 4 شادی کرو. شادی میں حروف کتنے؟ 4. چلو آگے بڑھو, نکاح کتنے حروف؟ 4. اور آگے بڑھو, زوجتن کتنے حروف؟ زوجتن یعنی بیوی. اور آگے بڑھو, نساؤن کتنے حروف؟ 4. اور آگے بڑھو انگلش زبان میں وائف کتنے حروف؟ 4. اور آگے بڑھو ہندی زبان میں پتنی. اور آگے بڑھو دلہن کتنے حروف تھا؟ اتنا اس نے, میں نے تو بہت آہستہ آہستہ, اس نے تو میرے کو پٹاپٹ کہا مولانا دیکھو آپ شادی میں 4 حروف, نکاح میں 4 حروف, پتنی میں 4 حروف, وائف میں 4 حروف, زوجتن میں 4 حروف, نساؤن میں 4 حروف, دلہن میں 4 حروف, بیوی میں 4 حروف. اتنا کہا. پھر مجھے کہنے لگا مولانا یہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں, اس کے دونوں تھم جو ہے اس کو ہٹا دو تو انگلیاں کتنی بچے گی؟ یا پھر مجھے کہتے ہیں آج کا سائنس کتنا آگے بڑھ گیا, آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا جو ہارٹ ہے نا, ہارٹ اللہ نے اس میں 4 بلاک بنائے. پہلا بلاک پہلے کا, دوسرا دوسری کا, تیسرا تیسری کا, اور چوتھا چوتھی کا. اتنا سب اس نے کہا نا, پھر مجھے کہتا ہے کہ مولانا بیان میں بولو. یہ بولا میں نے, میرے کو کہتا بیان میں بولو. وہ جب جانے لگا تو میرے کو ایسا ہو گیا, ایسا کیسا میرے کو بول کر چلا گیا ایسا بات. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ادھر کہتے کیا ہوا, آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا یہ عورتیں جو سینڈل وینڈل پہنتی ہے نا, نیچے جوتا پہنتی ہے نا, تو جوتا کتنے حروف ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ یہاں UK میں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ عورتیں جو جھاڑو مارتی ہے یا پوتا مارتی ہے تو لمبا ڈنڈا ہوتا ہے. میں نے کہا ڈنڈا کتنے حروف؟ پھر میں نے کہا وہ عورتیں جو روٹی بناتی ہے تو وہ بیلن ہوتا ہے, بیلن کتنے حروف؟ میں نے کہا تیار ہو جا, جوتا ڈنڈا بیلن. تو کہتا ہاں مولانا سمجھ گیا, ہو جا. پھر بھی میرے کو کہتا ہے لیکن مولانا 4 کرے تو کتنا فائدہ؟ میں نے کہا وہی فائدہ بتا دے. کہا 2 ناراض ہے تو 2 تو راضی ہوگی نا. بھائی 2 ناراض ہے, وہ منہ چڑھا کے بیٹھی ہے, آئی ول ناٹ ٹاک وتھ یو, جاؤ میرے پاس. تو دوسرا میں نے کہا وہ زمانہ گیا کہ 2 ناراض ہے تو 2 راضی. ابھی یہ زمانہ آیا 2 پکڑے گی نے 2 مارے گی. چلو آپ لوگ ہنسے تو بہت اچھا لگا. توا گرم ہو گیا نا تھوڑا. ریسیور پر ماں بہنیں سنتی ہوگی نا, میرے کو کیا, آپ کو دیکھنا ہے, میری تھوڑی بیوی یہاں پر ہے. ایک آخری بات سنیں گے, کتنے بجے افطار کا ٹائم, کتنے مفتی صاحب کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ ٹائم ہے تو ایک واقعہ سن لو, بہت پتے کا واقعہ. اور یہ واقعہ سننے کے بعد آپ آج سے شروع کر دو گے استغفر اللہ, بولو اللہ معاف کر دے, بولو اللہ. جیسا استغفر اللہ پڑھنا, بڑا پڑھے چھوٹا پڑھے, دل سے پڑھے, دل سے پڑھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا صرف استغفر اللہ پڑھے, یا اردو میں کہے اللہ میرے کو معاف کر دے, دل سے کہے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد بن حنبل. بولو کون؟ 4 امام بڑے بڑے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل. یہ امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بھائی امام تھے, اس کا مطلب ہے کہ حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, عالم بھی تھے, مفتی بھی تھے, مجود بھی تھے, مدرس بھی تھے. بلکہ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند احمد, ایک کتاب لکھی امام احمد ابن حنبل نے, مسند احمد, جس میں تقریباً 4000 حدیثوں کو لکھا ہے انہوں نے. کتنے بڑے امام ہوں گے. لیکن اس زمانے میں وہ بیان کرنے والا اور تقریر کرنے والا, آج آپ نے دیکھا ہوگا سب ڈیفرنٹ ہو گیا. اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل, ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا تو ایک بیگ لے لیا. اس زمانے میں جیسا بھی بیگ تھیلا ہوگا اور لے کے چلے. اب رات کا ٹائم ہو گیا تو امام احمد ابن حنبل نے سوچا رات کا ٹائم ہو گیا, کہیں رات کو سونا تو ہوگا. تو ایک چھوٹی سی مسجد ملی, کہا چلو مسجد میں آرام کر لوں گا. گئے, وضو کیا, نوافل پڑھی, اور نوافل پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنا بستر بچھایا, جو بھی چھوٹا موٹا بستر ہوگا بچھایا. ابھی تو سونے گئے کہ وہ مسجد کا جو اذان دینے والا ہمارے انڈیا میں بانگی صاحب بولتے,
यहाँ अजान देने वाला मुअज्जिन या जो भी जिम्मेदार होगा वो आया और आकर कहने लगा आप कौन है? अब उसको नहीं मालूम इतने बड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल है। कहा कौन है? इन्होंने भी कहा मैं मुसाफिर हूं। तो कहा मुसाफिर को परमिशन नहीं है मस्जिद में सोने की, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। कहा मैं थोड़ी देर सोऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ हमारा मशवरा हो गया है, मस्जिद में सोना नॉट अलाउड, ये परमिशन नहीं है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपना बिस्तर लेके बोलो कहाँ गए? मस्जिद। लेकिन देखा कि वो आदमी कहीं जाके सो गया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल मस्जिद के आंगन में सो गए। जैसे यहाँ जा कलेक्शन बॉक्स रखा हुआ है ना, वो मस्जिद का आंगन, वहां जाके इमाम अहमद इब्न हम्बल सो गए और थके हुए थे, नींद आ गई। वो आदमी फिर उठा, कौन? वो आया, देखा मस्जिद के बाद, तो गुस्से में उन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल को उठाया, कहा मना किया था, मस्जिद में सोना मना है, मस्जिद के आंगन में भी सोना मना है, जितना मस्जिद का एरिया है नॉट अलाउड सोना। और अब यार, अब वो आदमी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पांव को पकड़ा और खींचा और रास्ते पर फेंक दिया, और उनका जो सामान था ना वो भी उठा के सब रास्ते पर। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल बिल्कुल रोड पर, सड़क पर ऐसे ही पड़े। बताओ अब क्या करें, नींद आने वाली है। अरे बोलो अब नींद आ। इतने में देखा सामने एक छोटा सा होटल है, छोटा सा टेक अवे होगा या जो भी होगा, वहां एक आदमी जो है वो गरम गरम उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे, उसमें वो रोटी पका रहा है, रोटी पका रहा है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने उसको देखा, उसने तो उसको रहम आया। अरबी में उसको खब्बास कहते हैं, रोटी बनाने वाला, नान भाई। तो रोटी बनाने वाले ने क्या कहा, ओ मुसाफिर आ जाओ, ये मेरा बेड खाली है, ये मेरा बेड बाहर रखा है, सो जाओ। वो मस्जिद में तुमको सोने नहीं देंगे क्योंकि परमिशन नहीं है, यहाँ मेरे बेड पर सो जाओ, कोई तुमको रोकेगा नहीं, आराम से सो जाओ, और सुबह हुए तो चले जाना क्योंकि सुबह को फिर मैं सोऊंगा। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल वो पलंग पर गए, वो बेड पर गए और बोलो जाके, लेकिन नींद तो आवे नहीं। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल देख रहे कि वो जो होटल वाला है ना, छोटी सी होटल या जो भी रेस्टोरेंट वाला या टेक अवे वाला, उसको देख रहे, वो बार बार रोटी भी पका रहा है और अस्तगफिरुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, क्या बोल रहा है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, और कभी पढ़ता लंबा पढ़ता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने देखा तो उठकर गए, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। गए, कहा ये तुम अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते हो बार बार? तो कहा अस्तगफिर, कहा उसको नहीं मालूम ये इमाम अहमद इब्न हम्बल है। कहा तुमको नहीं मालूम, तुम मुसाफिर हो, अस्तगफिरुल्लाह के बहुत फायदे। कहा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा क्या फायदा? कहा एक तो रब माफ कर देगा क्योंकि वो माफ करने वाला है, और नंबर 2 ये जो मेरा टेक अवे दिखता है ना, ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मैं यहाँ आया था इलाके में, मेरे पास कुछ नहीं था, आज ये टेक अवे दिखता है, वो भी अस्तगफिरुल्लाह की बरकत। कहा पीछे जाओ बहुत बड़ी जमीन है, वो भी अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। कहा उसके पीछे मेरा खेत है, वो भी अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। और कहा मेरे अल्लाह की कसम, मेरी 3 बेटियों के निकाह हो गए और तीनों बेटी आले शान रहती है, ये भी अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। और फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल को नान भाई कहता है तुम भी काम करो, कैसे धक्के खा के यहाँ पर आ गए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह माफ भी करेगा और अल्लाह और भी कुछ दे देगा, जो मांगोगे देगा। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल उसके करीब हुए, कहा तेरी बात तो बहुत अच्छी है, मुझे ये बता कभी तूने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा हो और तुझे कोई चीज न मिली हो? ना। कहा मैंने जब भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, फिर जो चीज मांगा अल्लाह ने मेरे को दे दिया, ये घर दे दिया, बीवी दे दिया, बच्चे। इमाम अहमद इब्न हम्बल का पूरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि तुमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कुछ मांगा हो और न मिला? तो जो रोटी पकाने वाला रोने लगा, कहा एक चीज नहीं मिलती, बहुत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा नहीं मिलती। कहा क्या नहीं मिलती? कहा ये जो हमारा पूरा इलाका है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़े आलिम है जिनका नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। बस मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ पढ़ के एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरने से पहले एक बार उनकी मुलाकात करा देना, मरने से पहले एक बार उनकी मुलाकात करा दे, मरने से पहले एक बार उनकी मुलाकात करा देना। बहुत बड़े आलिम है, कहा उन्होंने बहुत बड़ी किताब भी लिखी है और बहुत हदीसें उनको याद है, वो कुरान के बड़े मुफस्सिर है। इमाम अहमद इब्न हम्बल की आंखों में आंसू थे। तो नान भाई पूछता कि तुम क्यों रो रहे हो, मेरा मामला है? हाँ मैं खुद इमाम अहमद इब्न हम्बल हूँ, लेकिन अजब तेरा अस्तगफिरुल्लाह है कि तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता सारी चीजें तेरे पास आती। इमाम अहमद यानी मुझे तूने कैसा मांगा कि लोग हाथ से लेकर नहीं आए, पांव से खींच कर लेकर आए हैं। मुझे पांव से खींचा गया और तेरे पास लाया गया, तेरा अस्तगफिरुल्लाह कैसा प्यारा होगा। वो शख्स इमाम अहमद इब्न हम्बल के गले लग गया और कहा माफ करना, मैं आपको नसीहत कर रहा था, ये तो मुझे समझ में आ गया कि अस्तगफिरुल्लाह कहने के बाद जो मांगो अल्लाह दे देता है। तो हमारे लिए ये आखिरी अशरा, एतकाफ करने वाले भी बैठ गए। क्यों बैठे हैं? मैं एतकाफ करने वाला क्यों एतकाफ करता? क्या घर में खाना नहीं था? घर में बीवी नहीं थी?
گھر میں بچے نہیں تھے. اعتکاف کا مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اعتکاف کا مقصد ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا. تو میرے پیاروں یہ آخری عشرہ ہے, ہم سب مل کر بولو معافی مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ سے معافی مانگے. تو کچھ باتیں میں نے کہی آخری عشرے میں, تھوڑا موبائل کا یوز کیا کرو, کم کر دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری عشرے میں آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے اور آپ قرآن پاک کا دور کرتے تھے اور آپ صدقہ کرتے تھے کر ریح المرسلہ, جیسے ہوا چلتی ہے نا ویسا آپ یتیم غریب مسکین بیوہ لاچار, یعنی آخری عشرہ پورا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. پہلے 20 ڈیز کا معاملہ الگ ہے, آخری عشرے کا معاملہ الگ ہے, کیونکہ یہ فائنل ہے. پہلے عشرے میں آپ نے دیکھا رحمت والا تھا, دوسرا مغفرت والا تھا. اگر رحمت اور مغفرت ملی ہے تو تیسرا عشرہ اللہ کہتے جا میں نے میرے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو یہ بالکل ہمارا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. تو کون کون تیار ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ, توبہ بھی کریں گے جتنا ہوئے. ارے بھائی آپ چلتے پھرتے بولتے جاؤ نا استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی آپ کا دھیان نہیں بھی ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا, اوپر والے کا تو ہوگا. ہاں وہ اللہ تو کتنا پیارا ہے, اللہ کتنا پیارا. کبھی کبھی کوئی حدیث پاک میں لکھا کہ کوئی اپنی سواری پر بیٹھنے جائے, آپ تو جاتے ہو نا آپ کی کار میں بیٹھنے کے لیے, تو کبھی عمل کرنا, اپنی سواری پہ بیٹھنے جاؤ نا, گاڑی میں بیٹھنے جاؤ تو گاڑی میں بیٹھو, جو دعا پڑھتے ہم پڑھتے, آسمان کی طرف دیکھ کے اسمائل کرو. بولو آسمان کی طرف دیکھ کے, رونے کا نہیں ہے, آسمان کی طرف دیکھ کے اونلی اسمائل, ایسا مسکرایا آسمان کی طرف دیکھ کر. تو اللہ کہتے اے فرشتو اے میرا بندہ مجھے دیکھ کے اسمائل کرتا ہے, یہ میرا بندہ مجھے دیکھ کے اسمائل کرتا ہے. اے فرشتوں معلوم ہے کیوں اسمائل کرتا؟ فرشتے کہتے ہم کو کیا معلوم, کہا اس لیے وہ اسمائل کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے معاف کرنے والا میں ہی ہوں, گواہ رہو میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے. رونے پر تو ملتا ہے, ہنسنے پر بھی اللہ مل جاتا. ایسا پیارا معبود ملا ہو, ایسا پیارا اللہ ملا ہو, خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ دجال جب ہمارے سامنے آئے تو سبحان اللہ ہماری غذا ہوگی, الحمدللہ ہماری خوراک ہوگی, اللہ اکبر ہمارا پانی ہوگا, لا الہ الا اللہ ہمارا رہنا ہوگا. اور دجال کو ہم کس کے بولیں گے تو دجال ہے, تو شیطان ہے, تو فتنہ ہے, تو زمین کا کھانا کھلاتا ہے, ہم آسمان کا کھانا کھاتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا, وہ پیرٹ والا واقعہ یاد ہے نا, کب ہوگا جب ابھی سے ہم پریکٹس کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور پھر میں کہتا ہوں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے کریں گے بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. توبہ, استغفار, تلاوت کلام پاک. چلو دعا کر لیں. میں مولانا احمد سیدات صاحب کا بلکہ سارے مسجد والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی فلاحی دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, تندرستی عطا فرماوے, صحت عطا فرماوے ان کا. اور ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے دوست ہیں ہمارے, یہ یو کے ہمارے دوست نہیں ہیں, ہماری ان کے ساتھ ملاقات پہلے زمبابوے میں ہوئی, وہ بھی یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہے. اور بھی بہت سارے علماء کرام ہوں گے. کیا افطاری کا ٹائم ہو گیا؟ 8 میں بھوک لگی اب تو. تو چلو تھوڑی دیر دعا مانگ لیں گے. بالکل تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر دو, کس کی طرف؟ اللہ, میرا اللہ. بولو کون؟ میرا اللہ. کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ جاؤ, اکیلے میں بیٹھ جاؤ, کہو میرا اللہ, پورے مجمع میں سب سے بڑا گنہگار. ایک دعا مانگنا چاہیے جس سے اللہ بہت راضی ہوتا. کیا دعا مانگنا چاہیے کہ جو حضرت علی مانگا کرتے, حضرت علی بہت اچھی دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ اللہ اے اللہ, اللہ اگر تو دے دے گا تو دینے والا ہے, تو معاف کر دے گا تو معاف کرنے والا ہے. اور پھر حضرت علی کہتے تھے اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ, کیونکہ تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں. تو چلو ساتھ میں کہہ دو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ, کہنا بہت آسان ہوتا اللہ, لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے اللہ اور دجال کا فتنہ آئے گا, ہاتھ میں کھانا لے کر آئے گا. اے اللہ اس وقت ذکر کو ہمارا کھانا بنا دینا, دجال کے ہاتھ میں سے کوئی لقمہ نہ لے, اپنے منہ میں نہ ڈالے, کیونکہ اللہ تو ایمان ہی چھین لے گا. اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے.
موت اور زندگی کے فتنے سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ آخری عشرہ ہے اللہ، اللہ تجھے تو کوئی بہانہ ملتا ہے نا، تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو بھی تو معاف کر دیتا ہے اللہ۔ آج تو بہت سے بہانے اللہ، ہم مسافر ہیں اللہ، تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے اللہ۔ ہم بیمار ہیں، بہت بیمار ہے اللہ، تو بیمار کی دعا کو قبول کرتا ہے اللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان میں تو دعا کو قبول کرتا ہے الہ العالمین۔ تیرا گھر ہے اللہ، یہ گھر میں اعتکاف کرنے والے بیٹھ گئے، رکوع کرنے والے رکوع کیے اللہ، تو ان کی بھی دعا قبول کرتا ہے الہ العالمین۔ اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، عالم بیٹھے اللہ، اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ یہ افطار کا وقت ہے اللہ، قبولیت کی گھڑی اللہ، ہمیں محروم مت کرنا اللہ، ہمیں محروم مت کرنا اللہ۔ میں جانتا ہوں اللہ، یہ پورے مجمع میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں اللہ، بہت بڑا پاپی ہوں اللہ، بہت بڑا مجرم ہوں اللہ۔ اللہ اللہ یہ کرتا پیجامہ، یہ بیان دھوکہ دے دیتا ہے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ اللہ اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں نا اللہ، ان کے عمروں میں برکت دے دے، اور اللہ جو ہمارے جیسے بد نصیب ہے جن کی ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ، اللہ دعا کے ہاتھ چلے گئے اللہ، دعا کے ہاتھ تیرے پاس آ گئے اللہ، بڑے صبر و شکر کے ساتھ ہمارے اماں ابا آ گئے اللہ الہ العالمین۔ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ جو ہمارے مولانا احمد سیدات کے بہنوئی مدینہ منورہ میں پیارے ہو گئے اللہ، کروٹ کروٹ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ ایسی پیاری موت تو ہم کو بھی عطا فرما دے اللہ۔ موت مانگنا جائز نہیں، لیکن اللہ جب بھی آخری وقت آئے ہمیں مدینے کا کوئی کونا دے دینا اللہ، کوئی مدینے کا ٹکڑا دے دینا اللہ، ہم کو ہمارے نبی سے دور مت کرنا اللہ۔ ہم ویسے بھی ہمارے نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ، نبی کے طریقے سے دور ہو گئے اللہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کے طریقے کے خلاف ہو گیا اللہ۔ پورا پورا دن گزر جاتا اللہ، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اللہ۔ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ یہ رمضان کو ایسا پیارا بنا دے کہ اللہ رمضان میں عید کا چاند آئے اور اللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے، ہم جہنم سے آزاد ہو جائے، بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ ہو جائے الہ العالمین۔ ہم کو معاف کر دے، روزے کو قبول کر لے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ۔ ہماری تراویح کو قبول کر لے اللہ۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن تیری محبت میں نہ کوئی کھانے کے پاس جاتا ہے نہ کوئی پانی کے پاس جاتا ہے اللہ، بس تیری محبت اور تیرا خوف ہے اللہ۔ اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل عطا فرما دے اللہ۔ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے اللہ، ہم بھی قبر میں جائیں گے اللہ، اللہ جانا ہے قبر میں جانا اللہ۔ یہ جو حالات آئے اس میں کتنے لوگ چلے گئے جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلے گئے اللہ۔ ایک دن آئے گا ہر جانے والا کہہ کر گیا میں جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے آ رہا اے اللہ۔ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، اور اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے۔ جیسے رمضان میں سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا اللہ، فجر بھی پڑھی اللہ۔ رمضان کے بعد کتنے لوگوں کی فجر غائب ہو جاتی ہے اللہ، اللہ اللہ غائب نہیں ہوتی ہے، تو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اللہ۔ جو نماز سے دور ہوتا ہے ہم نے قرآن میں پڑھا، اس پر تیری لعنت ہوتی ہے، اور جو نماز کے قریب ہوتا ہے اس پر تیری رحمت ہوتی ہے اللہ۔ ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں اللہ، ہمیں گناہوں سے بچانے والا بھی تو ہی ہے نا اللہ، ہمیں عبادت کی توفیق دینے والا تو ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ الہ العالمین۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیاں مانگی اللہ ہم کو عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔